بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس. گورننس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ. پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 پروگرامز پہ کیا ہے. آپ بھی یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم آخر اس ایشو کے اوپر اتنے پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں پہلے ایپیسوڈ میں، کہ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی اکانومی کے اوپر. کیونکہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ اس وقت جو ڈیولپنگ جو اسٹیٹس ہیں دنیا میں، یا وہ اسٹیٹس جو کہ بالکل پورلی پرفارم کر رہی ہیں، ان سب کا اگر آپ دیکھیں کہ مسئلہ اکانومی کا ہی ہے نا. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی چل نہیں رہی. ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ جو ہے IMF کے پاس جا چکے ہیں بیل آؤٹ پیکج لینے کے لیے، اور وہ بیل آؤٹ مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا معاملہ درست نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی بنیادی کوئی مسائل ہیں نا ہماری اکانومی میں جس کو فکس کرنا ضروری ہے، تبھی یہ حال ہے. تو اس لیے ہم نے پھر اس پہ ایک بڑی تھورو اسٹڈی کی تھی، اور اس میں بہت سے اسپیکٹس سے پاکستان کی اکانومی کو انالائز کیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں آخر مسائل ہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے کوئی وائبل سلوشنز بھی ہم نے جو ہے اس ریسرچ ایکسرسائز میں ہم نے کہا تھا کہ ہم فگر آؤٹ کریں گے. رپورٹ بھی اس کی الحمدللہ ہماری فائنل تیار ہو گئی، اور اس میں مین ایریاز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے. اس میں جو ٹاپ پر ایریا آیا وہ گورننس کا تھا. کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی بھی ماڈرن اسٹیٹ کے ادارے کام نہیں کریں گے صحیح طریقے سے تو وہ اسٹیٹ چل نہیں سکتی. سمپل ایز دیٹ. اور وہ جو ادارے ہیں یہ سب کے سب کون چلاتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ آفیسرز چلاتے ہیں. اب جس جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے وائی نیشنز فیل، اگر آپ اس کو بھی پڑھیں، یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی بکس کو جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ اب ایک مبہن حقیقت ہے پوری دنیا میں کہ انسٹیٹیوشنز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اکانومی کیسے پرفارم کر رہی ہے، یا آپ کے دیگر جو ایسپیکٹس ہیں اسٹیٹ کے وہ کتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا، یہ انسٹیٹیوشنز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس اسٹیٹ کی بھی انسٹیٹیوشن اچھی چل رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اکانومی بھی اچھی ہے، وہاں پہ دیگر جو سروسز ہیں، بنیادی جو سروسز ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام تک پہنچانا، وہ بھی اچھے طریقے سے پہنچ رہی ہیں. اور باقی عدد و شمار بھی آپ دیکھیں گے وہاں کے بہتر ہوں گے. اور جہاں پہ انسٹیٹیوشن صحیح نہیں چل رہے ہوں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو اکانومی، وہاں کا جو ہے اکانومی کا معاملہ خراب ہوگا. تو اس لیے ان کو صحیح کرنا جو ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ ہم گورننس کو ریفارم کرنے، یعنی اس کو کیسے رن کرنا، یہی بیسیکلی گورننس ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ریفارمز جن کی ضرورت ہے ان کو ہم گورننس ریفارمز کہتے ہیں. تو ان کی اب اشد ضرورت ہے. یعنی باقی چیزیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کو تو ہم فکس کریں. تو اس حوالے سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور پھر گورننس کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے. ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی کہ ان کی بک بھی جو ہے انشاءاللہ پبلش ہونے والی ہے گورننس ریفارمز کے اوپر ہی. تو اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ ہم جتنے بھی اس میں مختلف جو ایریاز ہیں گورننس ریفارمز کے، ہم سب پر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، تاکہ یہ ایک ڈیٹیلڈ، ایک تھورولی جو ان کی جو ریسرچ ہے یا ان کا جو بھی ایکسپیرینس ہے اور جو بھی نالج ہے وہ آپ سب کے سامنے آ سکے. تو انشاءاللہ ہم نے پہلا جو پروگرام کیا تھا اس پہ تو جنرلی ہم نے بات کی تھی، جنیرک تھی بات کہ ریفارمز کی کیوں ضرورت ہے، گورننس ریفارمز کی کیوں ضرورت ہے. دوسرے پروگرام میں ہم نے پھر جو ہے ہم نے پہلا ایشو اٹھایا تھا کہ ریکروٹمنٹ جو ہے جو گورنمنٹ آفیسرس کی وہ صحیح کرنی پڑے گی، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور جو پاسبل سولوشنز تھے آپ کے سامنے رکھے تھے. آج ہم سٹرکچر پہ بات کریں گے کہ یہ جو گورننس سٹرکچر ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا بنیادی فلاز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ فیل ہو رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم وائبل سولوشنز کی طرف جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب ویلکم اگین ٹو دا اسٹوڈیو. شکریہ جی. تو پہلے میرے خیال میں یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. آپ نے بہت اچھا اوور ویو بتایا گورننس کا. میں کئی سال سے گورننس پہ کام کر رہا ہوں، اور مجھے درمیان میں چونکہ ایک دفعہ موقع مل گیا تھا منسٹری آف پلاننگ میں ایز اے ممبر، تو وہاں پر جا کے زیادہ فوکس ہو گیا. جی اور باقی کافی کچھ پیپرز وغیرہ انٹرنیشنل جرنلز وغیرہ میں بھی اس پہ لکھے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورننس ہے اس کو سمجھنا بذات خود ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا. اور بہت سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب میں نے مختلف سیمینارز، کانفرنس، میٹنگز، جو ڈسکشنز میں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کو ایشو کی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی. چنانچہ میں نے پھر فوکس کیا
انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ایکچولی کہاں کہاں پرابلمس ہیں اور ان پرابلمس کے کیا کیا سولوشنس ہیں. تو اسی حوالے سے یہ تقریباً 12 سے 13 جو چیپٹرز کتاب کے بنے ہیں, جو ایریاز بنے جہاں پر ریفارمس کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک ایریا نہیں ہے کہ آپ کے جی ہے, بلکہ یہ سارے ایریاز کرنے والے. بیک گراؤنڈ بیسیکلی آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہم نے سول سرونٹ یا گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے برٹش انڈیا سے, اور ہم نے اس میں فرام ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے, کچھ ایڈیشنس کیے ہیں, لیکن بیسک اسٹرکچر جو تھا اس میں ہم کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انگلینڈ جس نے یہاں پر یہ سسٹم رکھا تھا, اپنے برطانیہ میں وہ اس سسٹم کو نہیں چلا رہا, انہوں نے اپنا سسٹم چینج کیا ہوا. تو ہم نے جب اس کو دیکھا ہے کہ ہمارا اسٹرکچر میں بیسک فلا ہے, مثال کے طور پہ ہم نے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے, اس کو فردر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں اس میں 3% کیڈر کے لوگ ہیں, 12% نان کیڈر کے لوگ ہیں, اور 85 سے 87% جو ہے وہ کلرکس ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا کے آپ کسی اچھے ڈیولپ کنٹری کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ حکومت کی اتنی بڑی مشینری جو ہے نا کلرکس پہ ڈپینڈ کرتی ہو. وہاں پر ہو سکتا ہے 2% ہو 3% ہو, لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ وہ آفیسرز کام کرتے. تو یہ اسٹرکچر میں ایک بہت بڑا فلا ہے جس کو ہم ڈیٹیل سے فیوچر کے سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ ریڈنڈنسی کیا ہے, کہاں پر اسٹاف سرپلس ہے, کہاں پر اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے, اور کہاں پر ہم نے امپلائی کیے ہوئے ہیں, اور کہاں اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. لیکن یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ آفیسرز کی ریسٹرکچرنگ کی بات کریں. ٹھیک. ابھی جو سول سروس کا نظام ہے, جب CSS ایگزام کو جب ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, سینٹرل سپیریئر سروس ایگزام, اس میں ہم ایک جنرل ایگزام لیتے ہیں جس کے 12 پیپرز ہیں, اور زیادہ ایمفیسس ہمارا ہوتا ہے کہ انگریزی کتنی اچھی ہے. انگریزی اچھا بولنے والا, انگریزی اچھا لکھنے والے کو ہم میرٹ پہ اوپر لاتے ہیں, اور وہی گورنمنٹ میں آتا ہے بیسیکلی. اور جنرل نالج ہے وہ اس کے اوپر بھی, اور پاکستان کی اوپر بھی, اور تھوڑا بہت اکانومی کے اوپر بھی اس کا فوکس ہوتا ہے. لیکن وہ جو گورنمنٹ سرونٹس سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, ہم ان کو بجائے اس کے کہ ان کی اسپیشلائزیشن بنائیں کہ کون کس چیز کا اسپیشلسٹ ہے, ہم اس کو ایک جنرل کیڈر میں ڈال دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جو میرٹ پہ اوپر آیا وہ اپنی چوائس سے جہاں جانا چاہے چلا جائے. تو چنانچہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ایڈمنسٹریٹو جو ہے مینجمنٹ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ, اس میں فرسٹ چوائس ہوتی ہے, اور وہ کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے نام سے. اور وہ بنیادی طور پہ جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ پہلے ہوتے ہیں, UT ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں, پھر ڈپٹی کمشنر بنتے ہیں, پھر کمشنر بنتے ہیں. اور عام طور پہ یہی لوگ چونکہ ٹاپ کے ہوتے ہیں, ٹاپ کے کنسیڈر ہوتے ہیں, یہ لوگ پھر فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں ایز سیکرٹریز, جوائنٹ سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز کے طور پہ آتے ہیں. اچھا, یہ بات میں ہاں جی وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی بیسٹ. اس طریقے سے سے ہم نے جو لاسٹ ٹائم بات بھی کی تھی کہ یعنی ان لوگوں کا کام جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے, یا پھر وہ اس میں اکانومی سے متعلق بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, گورننس سے متعلق بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس حوالے سے ان کا کوئی نالج چیک نہیں کیا جاتا, نہیں ہوتا, اور نہ ہی ایکسپیرینس چیک کیا جاتا ہے. بالکل. بس وہ جیسے آپ نے بتایا کہ انگلش کا نالج چیک کر لیا, جنرل نالج چیک کر لیا, تو اس پہ تو ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. تو ان سے بتانے کے لیے کہ ناظرین کو کہ ان کا کام کتنا کروشل ہے, کہ یعنی انہوں نے جا کے, اگر آپ ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, یا انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نیچے رن کرنی ہیں, اس میں تھوڑا سا ذرا لے مین کے لیے بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نیچے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو انہوں نے سنبھالنی ہوتی ہیں. دیکھیں جی, جو پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو سروس کے اندر آتے ہیں تو پہلا کچھ 6 مہینے اور 8 مہینے 1 سال کے لیے وہ اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈر ٹریننگ میں یہ کسی نہ کسی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایز اسسٹنٹ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ملتی ہے ایز اسسٹنٹ کمشنر, اور یہ اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ. ٹھیک. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کور کرتے ہیں, بلکہ یوں ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سے زیادہ اسسٹنٹ کمشنر بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن کیا ہے. پھر جب یہ 4-5 سال کے بعد پروموٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈپٹی کمشنر بن جاتے ہیں. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ
ڈیزگنیشن ہے پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروس کے اندر، کیونکہ ڈپٹی کمشنر پورے ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، پولیس بھی اس کے ساتھ سپورٹر بھی ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کے بیسیکلی جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں اس کے اندر اس کا سے ہوتی ہے۔ اب اوریجنلی تو یہ جب تھا تو ڈپٹی کمشنر واز ریونیو آفیسر ہوا کرتے تھے کہ یہ انگریز کے لیے ریونیو کلیکٹ کرتے تھے لوکل وہ بڈیروں سے اور زمینداروں سے وغیرہ وغیرہ، ٹیکسز جو تھے ٹیکسز وغیرہ۔ اب وہ فنکشن کم ہے اور اب بیسیکلی زیادہ فنکشن جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہو گئے۔ جب وہ پروموٹ ہو کے وہ کمشنر بنتے ہیں تو وہ 4-5 ڈسٹرکٹ بلکہ ڈویژن لیول کے اوپر ایک کمشنر ہوتا ہے جس کے انڈر 4-5 ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، وہ بھی بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کو لک آفٹر کرتے ہیں، بٹ براڈر ایریاز میں کرتے ہیں، براڈر لک ہوتی ہے ان کی۔ اس کے بعد جو اپر ہے وہ چیف سیکرٹری ہے، جو سارے پروونس کا ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے، وہی تمام ایڈمنسٹریٹو میٹر دیکھتا ہے۔ اب یہ سارا جو ایکسرسائز ہے یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ پبلک ڈیلنگ ہے، یہ پبلک مینجمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب کوئی ڈپٹی کمشنر کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ساتھ کسی طریقے سے بائی ورچو آف بینگ ان دا ڈسٹرکٹ وہ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن اس نے نہ فیزیبلٹی بنانی ہے، نہ فیزیبلٹی کو اسیس کرنا ہے، نہ کانٹریکٹ کو اسیس کرنا ہے، تو وہ اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ ڈے ٹو ڈے جو ڈسٹرکٹ کے پرابلمس ہیں اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے جو کو مینیج کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو سروسز ہیں، اس میں فوڈ ہو گیا، اس میں آپ کی ہیلتھ ہو گیا، پھر اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، تو یہ ساری سروسز ہیں نا جو کہ اسٹیٹ دے رہی ہے، اسٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہے، تو یہ اس کو مینیج کرتے ہیں سب، یہ اس کو اوورسی کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، پروونشل لیول پہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ اوورسی کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو آ جاتا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ چیز ہے یا کوئی نارکوٹک سے ریلیٹڈ چیز ہے وغیرہ، وہ ڈپٹی کمشنر کا ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر کا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا پاکستان میں اسٹرانگ اسٹرکچر بھی رہا ہے، اچھا اسٹرکچر بھی رہا ہے، اس کے بہت سے فائدے رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن زیادہ کنٹرول میں رہی ہے، اور وہ یہ مطلب اٹس اے سسٹم وچ واز انہیریٹڈ فرام برٹش، لیکن اٹس اے گڈ سسٹم۔ اس کے اندر امپرومنٹس جو تھیں کہ آپ اس کو ایڈمنسٹریشن کو ڈیجیٹائز کریں، ایڈمنسٹریشن کو زیادہ سے زیادہ ماڈرن فوٹنگس پہ لائیں، ڈسٹریبیوشن آف اس کے اوپر بہت سا کام ہوا ہے، بہت تھوڑا ہوا ہے، بہت اس میں ہونے والا ہے۔ تو اسپیشلائزیشن وہاں پر لیک کرتی ہے، ایک جنرلسٹک قسم کی اپروچ سے ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، لیکن اسٹل اٹس اے گڈ سسٹم۔ اب یہ جب یہ 15-20 سال 25 سال کی سروس یہ ہو جاتی ہے کمشنر سینئر کمشنر کے بعد، تو اس میں آبویسلی آپ پرومسز 4-5-6 جو بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرائبل وغیرہ میں نام لو کے جو سینئر پوزیشنز جو ہیں سیکرٹریز وغیرہ کی، چیف سیکرٹری وغیرہ کی، وہ لمیٹڈ ہے، اور یہ کافی لوگ اوپر جاتے ہیں، چنانچہ وہ کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر اور وہ کچھ پوسٹیں کور ہو جاتی ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے اندر سینئر پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ کے فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں، میجورٹی فیڈرل سیکرٹریز کی وہ ہیں جو کہ ڈی ایم جی آفیسرز رہے ہیں، بیکاز یہ شروع سے ٹاپر تھے، امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے اور وہاں سے آگے۔ اب جب یہ منسٹریز پہ آتے ہیں تو پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو آئے ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے، یہاں پر منسٹری ہے، کوئی فائنانس کی ہے، کوئی ٹورزم کی ہے، کوئی یوتھ کی ہے، کوئی ٹریڈ کی ہے، اس میں ان کی کوالیفیکیشن آلموسٹ نیل کے قریب ہوتی ہے۔ دے ڈونٹ نو واٹ از ٹریڈ، ان کو یہ نہیں پتہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، پرچیزنگ پاور پیرٹی کیا ہوتی ہے، ڈالر ویلیو کا ٹریڈ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، یہ اس سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹیولی اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ چنانچہ ایڈمنسٹریٹیولی تو یہ منسٹریز کو بہت اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن جو منسٹریز میں پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ کہ پروفیشنلی جو منسٹریز میں کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ان کے لیے گائیڈنس نہیں ہوتی، اور یہ چونکہ بہت سینٹرلائزڈ کنٹرول ہمارا سسٹم کے اندر جو ہے نا، جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں دے آر دی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی ایک چیک بھی ایشو ہوگا تو ان کے دستخط سے ہوگا، تو فائنینشلی کنٹرول تو یہ کرتے ہیں، لیکن جو پروفیشنل ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اسی کے اوپر ڈسکس کیا کہ اس کا پرابلم جو آ رہا ہے نا پاکستان میں، وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم
ان آفیسرز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں مختلف منسٹریز کے اندر جن کا اس پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ دنیا بھر میں یہ ہے کہ اگر آپ یوتھ سے ڈیل کر رہے ہیں تو یوتھ کے ایکسپرٹس ہوں اور وہ سوچیں گے کہ یوتھ کو کس طریقے سے. اب ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی 63% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے اور اس کے لیے منسٹریز بھی ہیں، لیکن منسٹریز کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں. اس وجہ سے وہ یوتھ کو ابھی تک ہم صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکے. ہم نہ ووکیشنل ٹریننگ کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر سکے ہیں، ہم نہ ان سروس ٹریننگ کو کر سکے ہیں، نہ ہم یوتھ کے لیے کوئی اسپورٹس کے پروگرامز اچھے کر سکے ہیں، نہ ہم یوتھ کی جو ویسے ویژن بلٹ اپ کرنے کا اور اسکول اینڈ کالجز میں یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیں، وہ ہر چیز میں ہم مس کر گئے ہیں. بیکاز ہمارے یوتھ کی منسٹریز کے جو ہیڈز ہیں وہ یوتھ کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بنیادی پرابلم ہے. اب ہمارے جو مطلب کون سی منسٹریاں ہیں جو کہ یوتھ کے میٹر سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں؟ یوتھ کے میٹر سے مجھے اس وقت میرے پاس لسٹ نہیں ہے جو ریلیونٹ ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا تھا بیسیکلی کہ وہ اس طریقے سے آپ اگر دوسری منسٹریز کو دیکھیں، مثال کے طور فائنانس ہے. اب آپ کو نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 2-3-4 ڈیکیڈ سے فائنانس منسٹری کا جو منسٹر ہے یا فائنانس منسٹری کا جو سیکٹری ہے اس کی بیسک کوالیفیکیشن نہ اکنامکس ہے نہ پی ایچ ڈی ہے، کہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ ریئرلی ہے، کہیں آپ کا منسٹر بینکر آ جاتا ہے، لیکن فیڈرل سیکرٹری جو ہے اس کی عام طور پہ کوالیفیکیشن اکنامکس یا فائنانس کی نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس از اے ویری اسپیشلائزڈ تھنگ. فائنانس تو اس طرح نہیں ہے نا کہ اینی باڈی کوڈ سٹ ڈاؤن ان فائنانس. وہ نمبرز تو گننے والی بات نہیں کہ خالی نمبر گننے، ہر ایک کو میتھس آتا ہے نمبر گن لے گا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو ٹریڈ کی منسٹری کا میں نے جیسا ذکر کیا کہ بھئی آپ ٹریڈ بڑھاؤ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ٹریڈ بڑھانے کے لیے ٹریڈ کے ایکسپرٹس چاہیے. اب مجھے یاد ہے کہ میں ایک ریسرچ پروجیکٹ کر رہا تھا، یونیسکو کا کوئی تھا ٹریڈ کے حوالے سے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ میں نے چیز دیکھی کہ وہ ہم سری لنکا کے ساتھ کچھ کر رہے تھے کہ جی یہ کالی مرچ اور لونگ کی ایکسپورٹ امپورٹ کو ایسی بات ہو رہی تھی. تو اس پہ جب ہم نے ورک آؤٹ کیا تو 1 مہینے پر پتہ چل رہا کہ یار یہ تو بڑا پروفیٹیبل ہے. اگلے مہینے پتہ چلا کہ ڈالر کی ویلیو گرنے سے ایک دم سے لاس میں آ گیا. تو اب آپ بات یہ کہ جب تک ایکسپرٹس نہ بیٹھے ہوں اور وہ نمبرز کو نہ دیکھیں کہ کیا چیز ہے، کیا وائبلٹی ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہم ٹریڈ میں بھی ہماری ٹریڈ دیکھیں، حکومت کی ٹریڈ میں صرف ایک رائس ہے جو حکومت تھوڑا کسی حد تک وہ کرتا ہے، ورنہ باقی ٹریڈ تو پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو کسی قسم کی سپورٹ دینا، پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ یا آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کا میکینزم نہیں ہے. صحیح بات. اب مثال کے طور پہ اسپیشلائزیشن کی بات ہے کہ ہمارے امبیسڈرز ہر جگہ بیٹھے، ہم کہتے ہیں جی ڈپلومیٹک ہیں اور ڈپلومیٹک ڈیلنگ کرتے ہیں. چائنا کا امبیسڈر پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے اور ڈپلومیٹک ڈیلنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف آرگنائزیشن میں جا کے اپنے پروڈکٹس کی سیل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور چائنا کا منسٹر آپ نے کوئی خریدنا ہوگا ٹریکٹر بلڈوزر کچھ خریدنے ہوں گے، چائنیز امبیسڈر آ جائے گا آپ کے پاس کہ یار وہ آپ نے ہم سے خریدنا. تو ہمارے امبیسڈر جو ہیں جب دنیا میں جاتے ہیں تو ان کو نہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ایکسپورٹ اس ملک کی بڑھانی ہے، نہ ان کو آپ دیتے ہیں کہ وہاں پر پتہ میکنزمز آپ کو بنانے ہوں گے نا، یہاں سے پروڈکٹ باہر کیسے جائے گا اور باہر مارکیٹ کیسے کریٹ ہوگی، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے. آپ کو ایکسپرٹ دیکھنے ہیں، ہیومن ایلیمنٹ کے ایکسپرٹس چاہیے کہ بھئی وہاں پر کہاں پر ریمیٹنسز زیادہ آنے والی جابس کریٹ ہو سکتی ہیں اور وہاں تاکہ پلیسمنٹ زیادہ ہو. جی بالکل. اور پاکستان کی کون سی پروڈکٹس وہاں بک سکتی ہیں، اور وہاں سے جب کوئی ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو کون سی کمپنی صحیح ہے اور کس کی چیز سستی ہے، ریپوٹیبل کمپنی، ساری چیزیں. ہاں سب چیزیں. امبیسڈر بنیادی طور پہ ایک امبیسڈر تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا امبیسڈر نہیں چاہیے ہمیں آج کل تو MBA چاہیے، ہیومن ریسورس کا بھی ایکسپرٹ چاہیے، ٹیکنیکل بھی ایکسپرٹ چاہیے، ٹریڈ کا بھی ایکسپرٹ چاہیے اور ریمیٹنسز کا بھی ایکسپرٹ چاہیے. سو یہ چیزیں اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم جب تک اس طرف نہیں جائیں گے پاکستان کی ترقی رکی رہے گی. آپ نے ابھی شروع میں بات یہ کی کہ ہم بہت سے انیشیٹو لیتے ہیں اور چیز آگے نہیں چلتی. دیکھیے بات سیدھی سی ہے، آپ بہت اچھا آٹا گوندھ کے تیار کریں، روٹی لگانے والا آپ کے پاس نہ ہو تو وہ آٹا گوندا رہے گا،
روٹی نہیں لگے گی. یا کوئی آتا ہے روٹی لگانا نہیں آتا, وہ بار بار روٹی گر جاتی ہے, جل جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا, اور آٹا تو بڑا اچھا گوندا گیا. اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریسٹورینٹس جو ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں, کچھ ریسٹورینٹس فیل ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بڑی اچھی بلڈنگ ہے, بڑا اچھا فرنیچر ہے, بڑا اچھا کچن ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک ریسٹورینٹ کا جو مینیجر ہے اس نے اچھا شیف لیا, اچھا کھانا پکایا, اچھے ویٹرز لیے جنہوں نے پبلک ڈیلنگ صحیح کی اور کسٹمر کو سیٹسفائی کیا, اور دوسرے نے نہیں کیا. تو ہم بھی اس طریقے پبلک سیکٹر کے اندر بھی یہ چیزیں سوچنے والی بات ہے, اور ہر چیز کو دیکھنے والی کہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس جو پاکستان میں جو 12 برانچز ہیں, وہ میں آپ سے پہلے جس طرح میں نے کہا, دوسرا ہے پولیس سروس آف پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی ایڈمنسٹریٹو, پہلے تو ایڈمنسٹریٹو ہے, ہاں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, اس کے بعد پولیس. اب ہوتا نارملی یہ ہے کہ جو بھی CSS میں جاتا ہے وہ پہلا آپشن اپنا ایڈمنسٹریٹو سروس دیتا ہے, دوسرا پولیس لکھتا ہے, تیسرا فارن آفس وغیرہ وغیرہ. لیکن اینی وے میں نے اس آرڈر سے نہیں کیا, میں نے ایک جنرل آپ سے شیئر کر لیا. پولیس سروس آف پاکستان کا بہت انٹرسٹنگ فنامنا یہ ہے کہ ہر سال ہم پولیس میں تقریباً 8 سے 12 آفیسر سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, CSS کے 200 کی ٹیم میں 800 15 16 اس طرح آتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہی لوگ پولیس کو اسٹرکچر کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں. 97% آپ کے پاس کلریکلز ہوتے ہیں, یا عرف عام اس کو آپ پیادہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ناکے پہ بھی کھڑا ہوا ہے, جو منسٹر کی گیٹ پہ بھی کھڑا ہوا ہے, جو تھانے کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے, جو ٹریفک بھی لک آفٹر کر رہا ہے. وہ سارے ایک لو ایجوکیشن کے لوگ ہوتے ہیں, اور آپ نے اسیوم کر لیا کہ چونکہ یہ جاب اس قسم کی ہے, اینی باڈی کین ڈو اٹ. لیکن سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, ٹریفک جو ہے از اے بگ ایشو, اور دن پر دن وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. ٹریفک ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, سڑکیں اتنی اچھی بنانے کے باوجود. وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ ہمارے پاس اسپیشلائزیشن ٹریفک میں نہیں ہے. اب آپ کو میں اس میں تھوڑا ٹائم ایکسٹرا لگ رہا ہے, لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ UAE کے ٹریفک کی سے جو فائن کی انکم ہے, وہ UAE کی ٹوٹل انکم کا, نیشنل انکم کا 0.5% ہے. اچھا, مطلب وہاں سے 0.5% وہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں, وہی پھر ٹریفک کی ڈیجیٹائزیشن پہ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹریفک کنٹرول کے اوپر لگاتے ہیں. اور اس سے آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ جی دبئی کا ٹریفک تو بہت اچھا ہے, بہت زیادہ گاڑیاں ہیں, لیکن وہاں پہ پرابلم نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ٹریفک کا فائن جو ہے وہ کوئی انکم نہیں ہے, حکومت کی انکم نہیں ہے. اسی وجہ سے حکومت نہ اس کو پراپر انکم تصور کرتی ہے, وہ ایک فائن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اسٹریٹ کے اوپر پولیس والا بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو پیسے جمع کرائے, وہ اپنی جیب میں پیسے ڈالتا ہے. تو ایک آپ نے انفارمل کرپٹ سسٹم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا, کیونکہ آپ کے پاس اسپیشلائزیشن نہیں. اچھا, پھر پولیس کے بعد آپ آئیں تو آتا ہے پاکستان کسٹم سروس. ٹھیک ہے, بڑی پاپولر ہے کسٹم سروس امنگ دوز پیپل. صحیح بات, جنہوں کا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور حلال حرام کا پتہ نہیں. کرپشن بہت ہے اس میں. اور اب دیکھیں ایسٹیمیٹس جو ہیں پچھلے سال کے, اس میں یہ تھا کہ 1500 بلین جو ہے وہ کرپشن صرف اس ڈپارٹمنٹ نے کی ہے. اور ابھی جو آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ تقریباً 17 بلین نہیں 17,000 پراپرٹی دبئی میں خریدی گئی ہے, تقریباً $10.5 بلین کے اماؤنٹ ہے. وہ پاکستانی اس کے اوپر آگے مزید بات نہیں ہوئی, اگرچہ سوچا جائے تو اس میں سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ کسٹم کے احکامات کا. تو پاکستان کسٹم سروس جو ہے وہ بنیادی طور پہ بارڈر سے آنے والے کسٹم. ابھی ایران سے تیل کے بارے میں بات آ رہی تھی, تو اٹ واز سرپرائزنگ ٹو نوٹ کہ ایران سے تیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 روپے وہاں سے آ رہا ہے, واٹ ایور. اب وہاں 16 روپے ہے بارڈر پہ, اور پیٹرول پمپ کے اوپر 270 روپے ہے یا 260 روپے ہے. یہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ اس میں کرپشن بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے, مطلب ٹینڈنسی ہے. تو کسٹم چونکہ اس کو ڈیل کرتی ہے, اس وجہ سے وہاں پر تو یہ ہے کہ جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں, جی ہاں, اس میں جو بھی گڈز آ رہی ہیں, جو بھی اس کے اندر جو ہے, ہاں, کسٹم کے ڈپارٹمنٹ میں اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں کسی حد تک تھوڑا پروفیشنلزم اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ آفٹر سلیکشن کوئی نہ کوئی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں ان کی. یہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ٹریننگز ہوتی رہتی ہے. دے آر ناٹ اسپیشلی, لیکن ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. اس طریقے سے فارن سروس کی بھی آفٹر سلیکشن ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن
زیادہ نہیں ہے، 1 سال کا ایک کورس ہوتا ہے اسی پہ. ٹھیک ہے. فارن سروس والے جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ وہ فورس یعنی اب ہم ڈسکس کریں فارن سروس. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وہی ہے کہ میرٹ پہ جنہوں نے آپٹ کیا وہ فارن سروس میں آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان لینڈ ریونیو سروس ہے. ٹھیک ہے. وہ جتنا مختلف ریونیو جو ہے انکم ٹیکس وغیرہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ایک ریلوے گروپ ہے. ٹھیک ہے. جو کسی زمانے میں ریلوے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ انڈو پاک کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا ایک ہی سورس تھا میجر ٹرانسپورٹ وہ ریلوے تھا، باقی گھوڑے تھے یا واٹ ایور، بگیاں تھیں واٹ ایور. اس وجہ سے ریلوے کو انہوں نے منسٹری بنا دی کیونکہ وہ ایک ریلوے کا نیٹ ورک بچھایا گیا انڈو پاک کے اندر. بہت بڑا نیٹ ورک ہے، دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک میرے خیال یہاں بنا. تو وہ اس کو منسٹری ایک باقاعدہ ہینڈل کرتی تھی. اب وہ وقت کے ساتھ اب وہ ٹرانسپورٹیشن آ گئی ہے. اب ٹرانسپورٹیشن میں آپ کی روڈ ٹرانسپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کی ایئر ٹرانسپورٹ بھی آ گئی ہے ریلوے کے ساتھ. تو اس وجہ سے اب وہ ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے صرف ریلوے ہو. لیکن اینی وے اس کی بھی اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے. ریلوے بھی مین بھی تھا، وہ تو تھا جو گڈس کی ٹرانسپورٹیشن تھی نا. جی. تو وہ تو اب بہت حد تک پاکستان کے اندر کم ہو گئی ہے. یعنی اب تو زیادہ تر جو ہے وہ بائی روڈ ہو رہی ہے، بائی روڈ زیادہ ہو رہی ہے. جی وہ بھی ایک وہی ہے نا پرابلم، اسپیشلائزیشن کا ایشو ہے وہاں بھی مسنگ ہے. پھر انفارمیشن گروپ ایک ہے. انفارمیشن گروپ واز بنیادی طور پہ تو وہ ایک انفارمیشن تھی، لیکن ان دا لاسٹ 40 ایئرز انفارمیشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. صحیح بات. ڈیجیٹل ہو گیا ہے، الیکٹرانک ہو گئی ہے، کمپیوٹر بیسڈ ہو گئی ہے. تو اس میں ٹیکنیکل چیز بھی آ گئی ہے اور اس میں جو انفارمیشن کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں ان کی نالج بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا بھی اس طریقے سے آ گیا ہے، ٹریڈ بھی انفارمیشن میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے اور ہر قسم کی چیز. تو اس وجہ سے انفارمیشن بذات خود جو ٹی وی کو جاتی ہے انفارمیشن، جو ریڈیو کو جاتی ہے انفارمیشن، جو نیوز پیپر میں جاتی ہے اور جو سوشل میڈیا پر جاتی ہے، وہ سارا گورنمنٹ سرونٹ کا کام ہے. اور وہ ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ ٹیکنیکل. وہ ایک جرنلسٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ کمپیوٹر کا بڑا اسٹرانگ. سوشل میڈیا اتنا بڑا وہ جو سورس ہے انفارمیشن کی، اب اس کی مختلف ڈائنامکس کو سمجھنا اور پھر اس کے میکینزم جو ڈلیوری میکینزمز ہیں وہ بالکل چینج ہو چکے ہیں. تو اب صرف ایک جرنلسٹ جو ہے وہ تو یہ چیز نہیں دیکھے گا، اس کو تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے سمجھنا. ایگزیکٹلی. اس کے بعد ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ ہے. ٹھیک ہے. آفس مینجمنٹ گروپ، وہ آفس کی جو مینجمنٹ ہے ساری وہ لک آفٹر کریں، لیکن یہ سم اور دیگر مکس اپ ہو گیا ہے. اچھا. اور یہ بھی ریگولر کمپیٹ کرتے ہیں مختلف پوسٹوں کے لیے، اور وہ اس طرح ڈویژن نہیں رہی جس طرح کی ڈویژن ہونی چاہیے تھی. یہ کسی حد تک اسپیشلائزیشن میں جا سکتی تھی. پھر پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پوسٹ آفس سروس ہے. اب پوسٹ آفس سروس ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ تھا. اب تو خیر اب وہ کوریئر سروس بھی آ گیا ہے، ڈیجیٹل سروس بھی آ گیا سو آن. تو اس کے لیے تو بہرحال بہت اسپیشلائزیشن آ گیا. تو یہ پوسٹ آفس سروس بھی ایک طرح سے ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. کمرشل اینڈ ٹریڈ گروپ یہ بعد میں انٹروڈیوس ہوا ہے، لیکن کمرشل ٹریڈ گروپ بنا ہے. یہ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی تک ان کو اسپیشلائز کام کرنے کی پروویژن بہت کم ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی تھا کہ جو کالونیل ہم نے وہ کیا تھا، انہیریٹ کیا تھا نا، اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوا کہ یہ اب ایک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور ماڈرن گورننس کے جو چیلنجز ہیں وہ ابھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہیز بیکم دا مین چیلنج ناؤ. دنیا میں ریکوگنائز اس طریقے سے ہوتی ہے. تو اس کو اب یہ ہے کہ پبلک سروس جو ہے، چاہے وہ ٹریڈ ہے، چاہے وہ بجلی کی سپلائی ہے، چاہے وہ پانی کی سپلائی ہے، چاہے وہ گندم کی سپلائی ہے، چاہے چاول کی سپلائی ہے، چاہے ویجیٹیبل کی سپلائی ہے، چاہے ٹرانسپورٹ ہے، جہاں ٹریفک ہے، یہ تمام وہ پبلک سروسز ہیں جو کہ آج کل کی سوسائٹی میں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی. اور کسی ملک کا سب سے پہلا کرائسس یہ ہوتا ہے کہ جی پیٹرول نہیں آ رہا، پیٹرول نہیں مل رہا. نمبر 2 ہوتا ہے کہ جی وہ کھانے کی سپلائی نہیں آ رہی، گاڑیاں نہیں چل رہی، یا سڑک ٹوٹی ہوئی ہیں، یا واٹ ایور اس قسم. یہ جیسا آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کی جو ڈسکشن ہوتی نہیں ہے تو ہمارے عوام کو اس کا بالکل پتہ نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اس وجہ سے کہ یہ جو سارے ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ساری کی ساری سروسز نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے، بلکہ سروسز پرووائڈ کرنے والے وہ اور اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے لیے ہمارے پاس واپڈا ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ جو پیٹرول وغیرہ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹری ہے. تو اس طرح یعنی ہر قسم کی جو سروس پروویژن ہے اس کے لیے سیپریٹ منسٹریاں ہیں. جیسا ہیلتھ منسٹری ہے اس کے تحت ہے.
لیکن ان ساری جو سروسز ہیں ان کو وہ کیسے پہنچیں گی عوام تک، یہ سارا جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو یہ سارا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو جو آفیسرز ہیں، یہ جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں آفیسرز ہیں ان کا. تو یہ ہم سے بتانے کے لیے کچھ لوگوں کا تو کچھ تو ذریعہ پتہ کلیئر ہے، پولیس کا کام تو ذریعہ پتہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا ہے، کسٹمس کا کلیئر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں یا بارڈرز کے اوپر کام کرنا ہے، اور باقی جس نے آپ نے کہا کوئی اسپیشلائز ہیں جو کام ہے. لیکن اوور آل جیسے آپ نے کہا نا کہ جو پہلا جو آپ نے گروپ بتایا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروس ہے اس کا کام تو اوور آل جو ہے ان سروسز کو مینیج کرنا ہے. رائٹ. تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ سروسز کو یہ صحیح طریقے سے انشور نہیں کر سکتے، یعنی یہ جو ہے انکیپیبل ہیں یا کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے یا کرپشن کا مسئلہ ہے، تو ڈیفینیٹلی عوام تک سروسز نہیں پہنچے گی جیسا کہ پاکستان میں ہو. جی بالکل. تو یہ نہیں صرف بتانے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے. بالکل. تو اب پرابلمس کی طرف آتے ہیں کہ ان کے میں اسی پہ آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ آپ کی بات کو کر لوں کہ اگر آپ کسی بھی سٹی میں جائیں پاکستان میں اور آپ کسی بیرون ملک کسی ڈیولپ کنٹری کی سٹی میں جائیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. منہیٹن فار انسٹنس ایک ایگزامپل، بڑی دلچسپ ایگزامپل ہے کہ منہیٹن میں اگر سڑک کی چوڑائی جو ہے وہ 2 سڑکیں ہیں، ایک آنے کی ایک جانے کی، واٹ ایور، اگر اس کی چوڑائی 60 فٹ ہے تو فٹ پاتھ کی چوڑائی جو ہے نا وہ 80 فٹ ہے. اچھا. اب بات بیسیکلی کیوں 80 فٹ کا فٹ پاتھ مطلب کیوں ہے؟ پاکستان میں آپ راجہ بازار چلے جائیں، مری روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو فٹ پاتھ نظر ہی نہیں آتا. ابھی دیکھیں نا یہ مینجمنٹ کیا، اب کیوں فٹ پاتھ کی اہمیت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو جرنلسٹ گورنمنٹ سرونٹس ہیں انہوں نے کبھی کورس میں نہیں پڑھا کہ فٹ پاتھ کچھ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی اسپیشلسٹ کو لائیں گے جو جس کو پتہ ہے کہ پبلک سروسز کیا ہوتی ہیں، وہ فوراً کہے گا جی وہاں فٹ پاتھ چاہیے. اسی طریقے سے آپ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیو یارک میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ 32% لوگ سائیکل استعمال کرتے ہیں. سائیکل کرتے ہیں یا واک بائی تھرو واکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. 32% سائیکل یوز کرتے ہیں، واک تو کرتے ہیں 32%. اچھا. اب چکر یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں تو آپ کو 1% سائیکل نظر نہیں آتی. کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر نیو یارک کے باوجود ایک دنیا کا اتنے بڑے ٹریفک والے سٹی کے انہوں نے سائیکل کے ٹریکس بنائے ہوں کہ یار یہاں سے سائیکل گزرے گی. ہمارے یہاں سائیکل کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہی ایک سڑک ہے جس کے اوپر گاڑی بھی چلائیں، سائیکل بھی چلائیں، پیدل بھی چلائیں. اس سے پھر جو پھر حادثات ہوتے ہیں اس کی عدد و شمار آ جائیں سامنے، اسٹیٹسٹکس تو بڑے مطلب مائنڈ باگلنگ ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں یہ صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ان کو فٹ پاتھ ہی نہیں میسر، وہ کیسے اس پہ چلیں. بالکل. تو وہ مطلب یہ نا کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ یہ چیز ایسے تو نہیں نا کہ گورنمنٹ پرائم منسٹر بیٹھ کے کہے گا جی ہم نے فٹ پاتھ بنانے، نہیں. گورنمنٹ سرونٹ کا اپنا کام ہے، جب وہ ڈسٹرکٹ یا پروونس یا سٹی کو مینیج کر رہا ہے، کہ اس کو سمجھ آنی چاہیے اپنی ایجوکیشن کے بیس کے اوپر کہ یار جب سٹی مینیج ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جو سی ایس ایس میں انگریزی پڑھ کے بہت اچھا جنرل نالج لے کر آ گئے ہیں، وہ اس میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے پبلک سروسز جو ہماری ہے نا وہ بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہیں، اور ان کو امپروو کرنے کے لیے اسپیشلائزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا اب آ گیا جی بات یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل سسٹم تھا وہ رولرز کا سسٹم تھا. ٹھیک. ایک اوپر رولر بیٹھا ہوا تھا، اس نے نیچے وائٹ مین کو اپنا لیئر بنایا ہوا تھا. وائٹ مین کے لیئر کے نیچے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر سے نیچے اس نے ایک بہت بڑی فوج کلریکل سٹاف کی، سپرنٹینڈنٹ، سپروائزرز کی سٹاف رکھا تھا کہ وہ پبلک سے ڈیل کریں، کیونکہ رولر جو تھا وہ پبلک سے ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا. تو وہ تھا رولر، ایک بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کی اپنی ایک فورس تھی گورنمنٹ سے ایسے. اب بات یہ کہ ہم انٹریکٹ کرنے کے لیے کہ رولر جو ہے ان کے ذریعے سے انٹریکشن. انفارچونیٹلی پاکستان کو آزاد ہوئے آج 75 76 77 سال ہو گئے. ہمارا وہ سسٹم ابھی تک ویسا ہی ہے کہ پبلک کو ڈیل کرنے کے لیے نیچے ہے. اگر آپ منسٹریز میں جائیں، دس از ویری انٹرسٹنگ، آپ کسی امریکن اس میں آفیسز میں جائیں اور وہاں پر جائیں، آپ یہاں کی منسٹری میں جائیں تو آپ کو کوریڈورز میں چپڑاسی اور کلرکوں کی ایک فوج آتی جاتی نظر آتی ہے، اور وہ ساری منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بڑی فوج ہے. ہر کمرے میں آپ دیکھیں تو 4 4 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں 87%.
میں امریکہ کی بوسٹن میں رہا تو وہاں پر جو اسٹیٹ ہاؤس تھا وہ اسٹیٹ ہاؤس کے اندر سے میں گزر کے کبھی جاتا تھا وہاں سے برگر لانے کے لیے، میں جاب کرتا تھا تو وہاں سے اسٹیٹ ہاؤس کے برانڈے سے میں گزرتا تھا. وہاں پر کانگریس مین جن کو میں شکلوں پہ چھانتا تھا، ٹی وی پہ بھی آتے تھے اور ویسے بھی وہاں ایک جگہ پہ میں ان کو نظر آتے تھے، ان کو میں کوریڈور میں گھومتے پھرتے دیکھتا تھا. اور وہاں پر کوئی چپڑاسی نہیں تھا جو مجھے کہے کہ بھائی جان آپ کدھر آ گئے یہاں پر، یہاں تو آپ منسٹری سیکریٹریٹ میں جائیں گے تو 1000 قسم کے سیکورٹی گارڈ کدھر آئے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہ انہوں نے اپنے آپ کو رولر سے نیچے لا کے پبلک سرونٹس کے لیول پہ لے آئے. تو ہاں وہ پبلک سرونٹ بن گئے. ہم ابھی تک پبلک سرونٹس نہیں بن گئے. نام کا تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ، پبلک سرونٹ، لیکن پبلک سرونٹ نہیں بنے. تو یہ بیسیکلی بنانا بہت ضروری ہے. اور ہمیں جو بیسیکلی آرگنائزیشن اسٹرکچر سے ڈیفائن کرنا ہے کہ جو ہم پروفیشن لائیں وہ بیسیکلی نیشنل گولز کے ساتھ چلے. یعنی کلچر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اس میں یہ جو نائب قاصد اور قاصد اور یہ جو سارا ایک سلسلہ ہے، یہ تو ایک وہ جو ہے نا انگریز بہادر جی وہ اس روب کو مطلب اس دبدبے کو جو ہے ذہن میں رکھنے کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ سسٹم تھا. جی بالکل. تو یہ جو ہمارے ہاں جو خام خواہ میں ابھی تک چل رہا ہے تو اس کو تو ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور جیسا کہ باقی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، سیلف سروس ہے یا جو بھی جو ہے ایک آدھا اسٹاف ہوتا ہے جو پورے آفس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک ایک جیسے آپ نے بتایا ایک آفس میں جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے اسٹاف ہے جو کہ وہ پورا کیڈر بنا ہوا ہے اس کا. اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تاکہ اس کلچر سے ہم باہر نکل سکیں. بالکل. اب ویسے یہ جوڈیشری کا تو خیر چھوٹا سا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں پڑھ رہا تھا وہ اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بندے نے کے پاس زمین تھی اور کسی بندے نے اس زمین پہ قبضہ کر کے فصل بونا شروع کر دیا. مالک چلا گیا جج کے پاس کہ اس سے میری زمین پہ قبضہ کر لیا. تو جج نے صبح 10 بجے کا وقت تھا تو جج نے کہا کہ آپ 2 بجے اپنے ڈاکومنٹس لے کر آئیں جس سے یہ پروف ہو کہ یہ زمین آپ کی ہے. اور جج نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ جس بندے نے قبضہ کیا ہے اس کو بھی 2 بجے کہو کہ ڈاکومنٹس لے کے آ جائے. تو 10 بجے کا 2 بجے جب وہ آئے ڈاکومنٹس لے کے تو اس نے ڈاکومنٹس دیکھے اور بار وہ پہلے ہوا کہ اس نے کہا جی میری ہے زمین، اس کی تو نہیں ہے. آخر میں جب ڈاکومنٹس چیک کیے تو پتہ چلا کہ وہ جو جس نے قبضہ کیا تھا اس کے ڈاکومنٹ جعلی ہیں. تو اس نے جج نے کہا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم نے جعلی کام کیا ہے، اب تمہیں سزا. تو اس نے کہا معافی شافی مانگی. اس نے کہا جی میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ زمین مجھے دے دو، میں فصل کرنا چاہتا ہوں. یہ دیتا نہیں تھا تو مجبوراً مجھے کاغذ بنانے میں. اس قائل میں اس کو سال قید دی وغیرہ. 3 بجے فیصلہ ہو گیا. 3 بجے اس کو جرمانہ بھی ہو گیا، 3 بجے اس کو قید بھی ہو گئی، 3 بجے زمین اس کے حوالے بھی ہو گئی. 10 بجے کا کیس 3 بجے ختم ہو گیا. پاکستان میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو 20-25 سال سے پہلے یا 30 سال سے پہلے حل ہوا یا حل ہوا بھی نہ ہو. تو اب یہ جو ہے نا پرابلم وہ یہی ہے کہ وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو اتنا کمپلیکیٹڈ جو برٹش سسٹم تھا اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے وہ ایکسپرٹس وہاں نہیں ڈالے اس کو ٹھیک کریں. اینی وے کوشچن بیسیکلی یہ ہے کہ اب آپ یہ چیز ڈسکشن تو ہم نے کر لی، لیکن اگر اس کو ہیڈز میں ڈالنا چاہیں انیفیشنسی کو دور کریں، کرپشن کو ختم کریں، نیپوٹزم کو ختم کریں اور اس کے پاس جو لیک آف پروفیشنزم کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے نا اس کو ہم ختم کریں. ابھی جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم جو ہم نے CSS ایگزام کے حوالے سے کیا تھا کہ فیوچر میں آنے والے جو ہیں گورنمنٹ سرونٹس وہ سارے جو ہیں وہ یہ 24 اسپیشلائزیشن کے جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ وہ IT کا ایکسپرٹ ہے تو IT کا کیڈر چل رہا ہے، اگر کوئی ایڈمنسٹریشن کا ہے تو ایڈمنسٹریشن چل رہا ہے، مینجمنٹ کا ہے تو مینجمنٹ چل رہا ہے، ٹریڈ کا ہے تو ٹریڈ چل رہا ہے اینڈ سو آن. اس کی ہم نے ایک لسٹ بھی شیئر کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ فیوچر میں بیسیکلی اس طرح ہونا چاہیے تاکہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں رہیں. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے بلکہ یہ کہا تھا کہ سلیکشن بھی اس بیس پہ ہونی چاہیے. ہاں فار ایگزامپل ہم نے کوئی اگر کسٹمس کے حوالے سے کسی کو ہم نے ہائر کرنا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہو تھوڑا اس حوالے سے کچھ ہو، ایجوکیشن اس کی اس طرح کی ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹریننگ بھی پراپر دے سکیں تاکہ وہ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتا جائے. اس طریقے سے ٹریڈ کا ہے تو پھر اس سے متعلق اس کی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے اور پھر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. تو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور اس کی جو ریکروٹمنٹ اس ایجوکیشن کی بیس پہ ہو یا اسی بیک گراؤنڈ کی بیس پہ ہو جس بیس پہ پھر اسے ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور پھر ٹریننگس جو ان کی اسپیشلائز ٹریننگس ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. جی یہ ڈسکس کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ جی اگر
آپ نے ایک بندے کو لینا ہے تو ہم ریکوائر کرتے ہیں کہ اسپیشل اگر اس نے ایم ایس کیا ہوا ہے تو 20 مارکس یا 20% مارکس اس کو ایم ایس کے مل جانے چاہیے. فوکس کیا ہے کہ جس بندے نے آئی ٹی کیا ہوا وہ آئی ٹی سے مینجمنٹ کے لیے اپلائی کرنا کو ریلیکٹنٹ ہو, کیونکہ وہ آئی ٹی میں کرے گا تو اس کو 20% مارکس ملیں گے, مینجمنٹ میں کرے گا تو نہیں ملیں گے, تو اس کو کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے, ایک طریقہ کار انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اپنی فیلڈز میں ہی رہیں. جی اپنی فیلڈ میں رہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایک اسپیشل مارکس رکھتے ہیں. جی بالکل. اچھا اب یہ ہے کہ ان سروس ان کے جس طریقے سے ہمارے پاکستان آرمی کا بڑا اچھا سسٹم ہے جس میں اگر کوئی آرٹلری میں گیا ہوا ہے تو وہ آرٹلری کے کورسز کرتا رہتا ہے. کچھ ایسے کورسز ہیں جو ایک سے زیادہ کور کے لوگ کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ یہ کوئی اسپیشلائز کورسز اس میں وار کورسز سو آن جو بھی ہے. اسی طریقے سے ہم آئی ٹی کے اندر بھی یہ ایک سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جو کہ جب آپ آئی ٹی کے اسپیشلائز لے لیے ہیں تو ان کو گرو کرنے کے لیے وہ آپس میں ہی کمپیٹ کریں گے. اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب وہ ان سروس ٹریننگ کے لیے جائیں گے, جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, تو ان سروس ٹریننگ کے بعد بھی وہ آپس میں کمپیٹ کر کے گرو کریں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پاکستان کو ڈیولپ کرنا تو ہر چیز کا اسپیشلائز فیلڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہم نے 24 اسپیشلائزیشنس کی ہے اور وہ 24 اسپیشلائزیشن سائملٹینیسلی چلیں گی. سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی وہ تو آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام آپ نے کیا, اب یہ 2024 ہے, بہت جلدی بھی ہوا تو 2025 سے یہ سسٹم اسٹارٹ کریں گے, تو وہ آفیسر جب پروموٹ کر کے جب سینئر لیول پہ پہنچے گا تو 20 سال گزر چکے ہوں گے, تو اس 20 سال میں کیا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس لیے اس کا حل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آفیسرز ہیں ان کو ہم چوائس بھی دے دیتے, اور پلس ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ کی ریلیونٹ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے وہ بھی آپ سبمٹ کرائیں. اور ہر گورنمنٹ سرونٹ کو, ہر جو بندہ ہے جو گورنمنٹ میں جاب کر رہا ہے, کیڈر کا ہے یا نان کیڈر کا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی اسپیشلائز ان میں سے 24 میں سے کوئی سلیکٹ کر لو. اب آپ کی فردر پروموشن, فردر ایجوکیشن, فردر ٹریننگ اسی فیلڈ میں ہوگی, اور آپ کمپیٹ بھی اس طریقے سے کریں. ایگزسٹنگ جو ہیں ان کو ہم یہ آپشن دے دیں کہ آپ کو یہ سلیکٹ کر لیں, اور وہاں بتا بھی دیں کہ بھئی اتنے ریکوائرڈ ہیں مطلب ہر فیلڈ کے اندر, تو اس کے مطابق آپ وہ بھی ضروری ہے کہ کس میں زیادہ ریکوائرڈ ہے. دیکھیں سب لوگ جو ہیں پھر یہ نہ ہو کہ کچھ اسپیسیفک جو ہیں ان فیلڈس کے اندر جانا چاہیں, تو وہ ڈیفائن کر دیا جائے کہ وہ پرائرٹیز کتنے لوگ کس فیلڈ میرٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. وہ پھر وہی بات ہے, میرٹ پہ اگر آئی ٹی پہ زیادہ جانا چاہتے ہیں اور آئی ٹی میں جو پوسٹیں کم ہیں یا وہ ہے, لیکن تو وہ میرٹ پہ ہوگا. لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سی ایس ایس کا جو انہیریٹڈ سسٹم تھا اس میں آپ تقریباً ہر سال 200 کے قریب آپ فیڈرل لیول پہ 200 کے قریب سی ایس ایس کے آپ آفیسر سلیکٹ کرتے تھے, اور تقریباً 300-400-500 یا 1000 واٹ ایور آپ نان کیڈر کے لوگ سلیکٹ کرتے تھے, اور نان کیڈر کو پبلک سروس کمیشن کے تھرو کرتے تھے. اب ہم نے جو سجیسٹ کیا وہ یہ ہے کہ یار 2000 یا 3000 یا 4000 آپ سی ایس ایس کے تھرو ہی کریں گے, اور وہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے ڈپینڈنگ آن آئی ٹی میں آج 50 کی ضرورت ہے تو آپ 50 کو سلیکٹ کریں گے, آئی ٹی میں اگر 100 کی ضرورت ہے تو آپ 100 کریں گے. تو وہ اس طریقے سے مینجمنٹ ہر فیلڈ کو ہر سال منسٹری سے انفارمیشن لے کے کہ بھئی کس فیلڈ میں کتنے آفیسرس چاہیے, اتنے آفیسرس کو آپ ایڈورٹائز کریں گے, لوگ اس پہ کمپیٹ کریں. یہ ایک سسٹم ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا. اب یہ لوگ جب جو ان سروس لوگ ہیں, اب ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ کس فیلڈ کے ہیں, اور کئیوں کا تو پتہ ہی نہیں کہ فیلڈ کیا ہوتی ہے. تو اب بیسیکلی ان کو ہم نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا ہے, اور پھر اب 2 کام آپ نے کریں. نمبر 1, اگر فرض کرو آئی ٹی کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو آپ کر لیا ہے, ان کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ نے آئی ٹی پہ لے لیا, اب آپ کو ضرورت ہے کہ ان کی اسکل اسٹرانگ ہو آئی ٹی کی فیلڈ میں, تو آپ ان سروس کورسز انٹروڈیوس کریں. آپ یونیورسٹیز کو انوالو کریں, لمس کو انوالو کریں, آئی بی اے کو انوالو کریں, اور یونیورسٹیز جو ہیں ہر شہر میں ہیں ان کو انوالو کریں, اور اچھی کوالٹی کے کورسز ان کے لیے کیا ہے تاکہ وہ آئی ٹی میں وہ کر سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ گریڈ 17 میں ابھی موجود ہے اور وہ آ گیا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں, تو گورنمنٹ اس کو کہتی ہے کہ تم جاؤ پی ایچ ڈی کرو, اینڈ گورنمنٹ پروویژن رکھے کہ ایسے لوگوں کو پی ایچ ڈی کرانے کے لیے فنڈنگ دے ود ان پاکستان اینڈ ابراڈ, پریفرلی ود ان پاکستان کیونکہ وہ کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ابراڈ, لیکن اینی وے وہ بھی بیسیکلی آپشن ہونی چاہیے تاکہ انسینٹیو رہے. تو آپ
آپ کا گرینڈ 17 کا آفیسر جو ہے جس نے آئی ٹی کو اڈاپٹ کر لیا ہے وہ فیوچر کے لیے بہت بڑا ایسٹ بن جائے گا اگر اس کو آج ٹریننگ دے دی جائے اور وہ آگے جا کے ٹیک اوور کرے گا ایز اے لیڈرشپ. تو یہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس سے آپ ان سروس ٹریننگ کو کریں گے. تو ہم یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو 1000 قسم کے کوشچن ہوں گے. بھائی میں نے تو یہ نہیں کیا, میں نے تو یہ کیا, میری تو چوائس یہ ہے لیکن میں کوالیفائی نہیں کرتا. یہاں پر تو زیادہ تر جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کو اتنا زیادہ ان کی روٹیشن ہوتی ہے. ہاں جی, کسی ایک فیلڈ کے اندر تو ایکسپرٹیز وغیرہ بھی نہیں کر پاتے اور وہ مطلب ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ سب کا پتہ ہے لیکن یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کسی میں بھی نہیں ہے. اور شاید پھر ایک خاص ایج کے بعد تو یہ مزاج بھی بن جاتا ہے کہ یار کدھر زور لگائیں, بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے بس چل رہا ہے, تعلق واسطہ ہے بس اس پہ چلتا ہے. ہاں اچھا, اس میں ایک اور جو امینڈمنٹ ہم نے سجیسٹ کی ہوئی ہے ریفارم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی منسٹری آف کلائمیٹ ہے. منسٹریز تو وہی ہیں جو آلریڈی ہیں, منسٹریز کو ہم فی الحال ہاتھ نہیں لگا رہے کہ منسٹریز بڑھائیں گھٹائیں, وہ بھی ایک ریفارم کا حصہ ہے لیکن وہ فی الحال چھوڑ دیا. اب مثال کے منسٹری آف کلائمیٹ ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا جو ہیڈ ہے کلائمیٹ چینج ڈویژن کے نام سے ہے, اس کا جو ہیڈ ہے وہ پی ایچ ڈی ان کلائمیٹ چینج یا پی ایچ ڈی ان انوائرمنٹ وتھ کم از کم 10 سال کا ایکسپیرینس ان دا فیلڈ ہونا چاہیے. اچھا, اب مسئلہ کیا آ سکتا ہے کہ آپ نے پریویسلی تو ایک سی ایس ایس کے آفیسر کو جو کہ پوسٹل آفس کا تھا یا ریلوے کا تھا اس نے آپ کو سیکٹری لگا دیا تھا. اب آپ اس کو جب ریپلیس کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے تو آپ کی وہ سول سرونٹس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ کا پی ایچ ڈی نہیں مل رہا. زیادہ چانس یہ ہے نا کہ نہیں ملے گا, ہو سکتا ہے کسی نے ان سروس خود ہی پی ایچ ڈی کر لی ہو. اگر نہیں مل رہا تو یہ اس وقت ابلیگیٹڈ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے یا اوپن میرٹ سے باہر سے سیکٹری کو لیں. لیکن ایک چیز ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مثال کے طور پہ ہم 2025 سے اگر ہم نے فرض کو اس ریفارم کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو 2025 کے بعد کبھی فیڈرل سیکٹری انوائرمنٹ کا جو ہے وہ نان پی ایچ ڈی نہیں ہوگا, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو یا پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے ہائر کی ہو, اوپن میرٹ پہ کمپٹیشن کو. کیونکہ آپ نے اگر کوالٹی امپروو کرنی ہے تو آپ 20 سال انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کا آفیسر سینئر ہوگا, آپ کو فوری طور پہ کرنا ہے. اسی طریقے سے منسٹری آف کامرس اینڈ ٹیکسٹائل ہے, پی ایچ ڈی ان بزنس ایڈمنسٹریشن, کامرس, ٹریڈ وتھ 10 years ایکسپیرینس ضروری ہے. اگر نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر تو باہر سے لیں گے. منسٹری آف کمیونیکیشن, پی ایچ ڈی ان کمیونیکیشن, آئی ٹی related to communication with 10 years experience in the communication industry to یعنی یہ کرائٹیریا ہی سیٹ کر دیا جائے کہ ہم جو ان پوزیشنز پہ رکھیں گے وہ لوگ ان کا یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی ہو, ایگزیکٹلی 10 years ایکسپیرینس ہو. تو اس سے پھر یہ کہ ڈیفینیٹلی جو بہترین کیپیبلٹی والا بندہ ہے وہی ہم اس کو ٹاپ پہ رکھیں گے. اس طرح منسٹری آف وہ ہے انرجی ہے یا منسٹری آف ڈیفینس ہے یا منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن. اب جس مثال کے طور پر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی سیکٹری آ جاتا ہے جس نے کبھی مطلب ماسٹرز بھی نہیں کیا ہوتا, اب وہ سارا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منسٹریز آلریڈی ہیں اس منسٹریز میں ہم یہ کریں کہ جی یہاں منسٹری آف ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن ہونا چاہیے, ایجوکیشن ہونا چاہیے, ایکسپیرینس ان رننگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, وہ وائس چانسلر بھی رہ چکا ہو یا کسی کالج کا بھی پرنسپل رہ چکا ہو, واٹ ایور. اس طریقے سے فائنانس ہے تو پی ایچ ڈی فائنانس اینڈ اکنامکس ہونا چاہیے. فارن افیئرز ہے تو انٹرنیشنل ریلیشنز اور پبلک وہ انٹرنیشنل کمپیریٹیو ریلیجن اس کے میں ہونا چاہیے. اس طرح ہیومن رائٹس ہے یا انڈسٹریز ہے یا منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ ہے تو اس میں پی ایچ ڈی ایم ایس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے ریفارمس کرنا ہے, آپ سی ایس ایس ایگزام میں تو آپ چینج کر رہے ہیں فیوچر کے لوگوں کو, لیکن ایگزسٹنگ جو ہے اس میں دو کام کرنے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام آفیسرس کو اپنی اپنی اسپیشلائزیشن دینی ہے. نمبر 2 جو منسٹریز ہیں ان کی جو ٹاپ پوزیشنز ہیں وہ آپ ڈیفینیٹلی پروفیشنل سے بھریں, چاہے وہ سی ایس ایس کیا ہو اس نے, چاہے وہ کیڈر کا ہو, نان کیڈر کا آفیسر ہو, اور اگر نان کیڈر کے آفیسر میں آپ کرنا ہو تو آپ اوپن مارکیٹ سے اس کو ہائر کریں اور کر کے اس کو کریں تاکہ 2025 کے بعد آپ کی تمام منسٹریز جو ہیں وہ پروفیشنل بیسس پہ چلنا شروع ہو. یہ ہمارا بیسیکلی ریسٹرکچرنگ کا جو ہے یہ ہمارا ایک براڈ ماڈل ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہونی چاہیے, اور اس سے
انشاءاللہ ہم گورننس کی اس میں آپ باٹل نیکس کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب ہم یہ کرنے جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سلوشنس کی جو بات کی تو ہم نے باٹل نیکس کی بات بھی کی کہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو کیا کیا چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، ریزسٹنس کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلا جی چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مثال کے طور پر فائنانس کا سیکٹری سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے انٹرنل ریزسٹنس آئے گا کہ جی ہمارے پاس اگر بندہ نہیں بھی ہے تو باہر سے بندہ نہ آئے. یہ غلط ہے کہ باہر سے بندہ آ جائے جو ایز پر رول ہے یا بس یہ کلچر؟ فی الحال تو شاید رول میں ہے. اچھا رول میں ہے. ہاں اس کو تو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. ہمیں وہی جو آپ نے بتایا تھا ایڈمنسٹریٹو ڈویژن جو ہے اس کے اندر ہم جائیں گے یا کہاں پہ رولز؟ ابھی تو بیسیکلی دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ لیٹرل انٹرنٹ کا کانسیپٹ ہے. اچھا. اور لیٹرل انٹرنٹ کے کانسیپٹ جو ہے نا بھٹو نے اسٹارٹ کیا تھا، تب بعد میں آپ کی جو سول سرونٹس تھے انہوں نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا. اچھا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہم لیٹرل انٹرنٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، لیکن بیسیکلی ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ کیونکہ اس میں کوئی پرسنٹیج کا بھی ایشو ہے کہ اتنے پرسنٹ زیادہ نہیں لے سکتے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہمیں ہٹانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو فائنانس کا پی ایچ ڈی سی ایس ایس کیا ہوا آفیسر نہیں ملتا، ڈی ایم جی کا آفیسر نہیں ملتا، صحیح بات ہے، آپ کو مجبوراً کیڈر کے آفیسر کو لگانا پڑتا ہے فیڈرل سیکٹری، تو آپ کس طریقے سے کریں گے؟ تو وہ میرے خیال کیڈر کا آفیسر تو لگ سکتا ہے، اس پہ کرنٹ بھی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض کر کیڈر کا آفیسر بھی اس کوالیفیکیشن کا نہیں ہے اور آپ نے اوپن ایڈورٹائز کر کے میرٹ پہ بندے کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی اس کے لیے پروویژن ہونی چاہیے. تو ریفارم میں کچھ چیزیں اس قسم کی کرنی پڑیں گی. یہ کون سے رولز ہیں جو اس میں ہاں اس کو میں کسی وقت اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لوں گا. میں ایک دفعہ رولز کو دوبارا سے ان میں رولز میں کوئی اگر تبدیلی کرنی ہے تو پھر ہم اس پہ بات کریں، اس متعلقہ جو منسٹری ہے اس پہ بات جا کے ان سے بات کریں. یہ میرے خیال میں ہم جو ڈسکشنز کر رہے ہیں اس میں جو لاسٹ والا تھا اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ ہمیں ریفارم کرنے کے اندر کیا جو ہے کون سی چیزیں کنسٹیٹیوشن میں امینڈ کرنی پڑتی ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے یا اس کے اندر سمپل ایک رولز ہیں جو کسی منسٹری کے تحت ان کو ہم چینج کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا پورا ایک سیکشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہم نے وہاں بھی کلیئرلی ہم نے یہ پروویژن رکھنی ہے کہ کہاں پر پارلیمنٹ کو کس قسم کا، بلکہ وہ یہاں پر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہم وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیں کہ یار اس طرح امینڈمنٹ کرو، وہ ہم آخر میں کریں گے. وہ تو پھر ہم دیکھیں گے بعد. جی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہمیں ریزسٹنس آ سکتی ہے یا چیلنجز؟ اس کے بعد بیسیکلی ریزسٹنس تو سب سے بڑی جو ہے نا ود ان دا سسٹم اس طرح بھی آتی ہے کہ اگر آپ اوپر آپ فیڈرل سیکٹری بٹھاتے ہیں تو جوائنٹ سیکٹری جو ہے وہ بیسیکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پروفیشن کا ہو، وہ بھی ایک ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی مسئلہ ریزسٹنس یہ آتا ہے کہ آپ نے فیڈرل سیکٹری ایک فائنانس کا پڑھا ہوا، امریکہ کا پی ایچ ڈی ہوا یا پاکستان کا اچھا پی ایچ ڈی ہوا، کسی اچھی آرگنائزیشن میں کارپوریٹ سیکٹر میں اس نے کام کیا ہوا اور وہ کاموں کو گھنٹوں میں کرنے والا ہے. گورنمنٹ کے اندر وہ کام جو ہوتا ہے دنوں میں یا مہینوں میں ہوتا ہے. اب وہ اسے فائل بھیجی یا فائل ٹرانسفر کی، اس نے کہا مجھے یہ کل تک ڈیسیجن چاہیے، اگلے نے رجسٹر کرنا ہے کہ یار اس طرح تو ہم نہیں کرتے ہوتے کام. تو یہ ایک بہت بڑا باٹل نیک ہوگا اور یہ باٹل نیک آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ریموو ہوگا. اس کے لیے ان سروس ٹریننگز وغیرہ جو ہے وہ جب اوپر ٹاپ پہ بندہ آ جائے گا تو وہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ کس کو کس قسم کی. ایک بات یہ بھی ہم نے کی تھی نا کہ اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں ایفیشینٹ جو اس وقت فائل مینجمنٹ سسٹمس ہیں تو اس سے بھی بڑا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جی بالکل. یاد پڑتا ہے کہ جب ہم پی ٹی اے میں جاب کیا کرتے تھے تو اس وقت وہاں ہمارے ہوتے ہوئے ہی ایک فائل مینجمنٹ سسٹم جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا. اب وہ سسٹم ہی ایسا تھا کہ وہ انشور کرتا تھا کہ یار آپ جلدی کام کرو، مطلب اس میں پھر وہ ٹائم اس کے وہ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے اندر. تو یعنی یہ بھی ایک ہے کہ ہم اگر اس طرح کے سسٹمز جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں بالکل تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی ایفیشینٹ ہو جائیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزسٹنس تو آتی ہے. جو اس وقت جو لوگ ہیں ان کا خاص انداز ہے کام کرنے کا، وہ تو ایک چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے اس پہ بھی 5-6 فائلیں بن جاتی ہیں اور ہر فائل پھر اپنے پیس پہ چلتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھیں نا یہ جو ہمارا گورنمنٹ کا کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. امپلیمنٹ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں نا وہ لوگ نہیں چاہتے ڈیجیٹل کرنے کیونکہ ان کو وہ ناٹ کمفرٹیبل. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بڑی انٹرسٹنگ دوں کہ میں جب بوسٹن میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا
تو وہاں پر ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک جوائنٹ سیکرٹری اچھا ایک ٹریننگ کے لیے آئے. تو مجھے کسی نے منسٹری سے میسج کیا کہ یار ان کو ریسیو کر لیں اور ان کو اپنے پاس رات رکھ لیں اور اگلے دن ان کو ہارورڈ میں ان کا کورس ہے وہاں پہنچا دیں ان کو, کیونکہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں امریکہ تو ان کو پتہ نہیں. میں نے کہا نو پرابلم. میں ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا, ان کو گھر لے گیا, اگلے دن میں ان کو وہاں پہنچا دیا. انہوں نے وہ 2 مہینے کا کورس کیا, پھر وہ چلے گئے. میری ملاقات دوبارہ نہیں ہوئی. 2 سال کے بعد وہ صاحب مجھے بازار میں اچانک مل گئے. تو میں نے کہا بھائی آپ گئے نہیں؟ تو اس نے کہا میں تو چلا گیا تھا, میں دوبارہ آیا ہوں. میں نے کہا دوبارہ کس پہ؟ کہتے میں اسی کورس پہ دوبارہ میری نامینیشن ہوئی ہے, میں دوبارہ آیا ہوں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے کبھی آئی ٹی کے کورس, آئی ٹی کا میں کورس کر رہا ہوں, لیکن میں نے کبھی کمپیوٹر میں انگلی نہیں لگائی. اچھا. اب وہ بیسیکلی ان کا اسٹاف تھا, وہی کام کیا کرتا تھا, اور وہ $24,000 گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر دفعہ ان کے کورس کے لیے پیسے دیے. اب میری بات سمجھ یہ آ رہی ہے نا کہ کیوں نہیں کیا تھا اس کو, کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آپ نے $48,000 لگا دیے اس بندے کو, آپ نے امریکہ سے آئی ٹی کی ٹریننگ دینے کے لیے, لیکن اس نے اپنی زندگی میں آئی ٹی کو استعمال نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی سسٹم میں بہت بڑا فلا ہے. تو ہمیں اس فلا کو پہلے سے چیک کر کے آپ کو بھیجنا ہے کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو تبھی فائدہ ہے, ورنہ ان ٹریننگ کا کیا فائدہ ہے. یہ لوگ جاتے ہیں, ہم نے بھی دیکھا گورنمنٹ میں جو اس طرح کی ہوتی ہیں ٹریننگس, اس میں بیسیکلی تو وہ سیر سپاٹا ہوتا ہے اور کوئی کام شام تو کوئی ہوتا کوئی نہیں. تو یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ اس کے ساتھ ایک نان کیڈر کا آفیسر آیا ٹریننگ کے لیے, اور اس نے بھی وہ کورس کیا, اور وہ چونکہ کمپیوٹر کا بندہ تھا, اس کا بہت اچھا ہوا. اس کے بعد وہ واپس پاکستان آیا, کچھ عرصے کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا, اس کو بہت اچھی جاب مل گئی وہاں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پروفیشنل بندہ ڈھونڈنے وہاں سے چلا گیا, اپرچونیٹی اس کو ملتی ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایسی وہ پروفیشنل ہے ہی نہیں اس فیلڈ کا, تو پھر ڈیفینیٹلی تو ٹائم ضائع کرنا ہے اور ریسورسز کو ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو دوسری. اس کے علاوہ کوئی اور ریزسٹنس جو اور کوئی باٹل نیک آپ کو نظر آتی ہو؟ اس میں بیسیکلی باٹل نیک یہ بھی ہے کہ جو آنے والا آفیسر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں نان کیڈر کا آفیسر ہوگا, تو پھر تو کافی حد تک سمجھتا ہوگا سسٹم کو. اس کو جو ریزسٹنس ملے گی, اس کو جو ایکسیپٹنس ہوگا, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہوگا. لیکن اگر ہمیں باہر سے بندہ لانا پڑا, کوئی مثال اگر یوتھ کا ہے, اس پہ میں یہاں نہیں مل رہا کیڈر آفیسر, تو باہر کا بندہ آ کے بذات خود ایک اور بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے سسٹم کو رستے پہ لگانے کی بجائے اور کسی اور رستے پہ چل پڑے, ڈپینڈنگ آن ہز پریویس ایکسپیرینس ان کارپوریٹ سیکٹر. وہ ہارمونی ایک اور ایشو کریٹ ہوگا. لیکن بہرحال میرا اپنا جو بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی جتنے بھی پرابلمس آ جائیں, لیکن اکانومی میں گروتھ کی اسپیڈ بہت ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی. وہ ہوگا, اس میں پرابلم آئے گا. نیپوٹزم کا آپ نے ذکر کیا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. یا تعلق واسطہ چلتا ہے. ہمارے ایک کافی سینئر سیاستدان ہیں قمر قطب الدین صاحب, مسلم لیگ فنکشنل کے کسی زمانے میں پریزیڈنٹ بھی رہے. تو وہ اکثر ہمیں کہا کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا جس قسم کی سوسائٹی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ تو ہے جو ہے انٹلیکچوئل یا انٹلیکٹ بیس سوسائٹی ہو. یہ تو جو سوسائٹی ہے کانٹیکٹ بیس سوسائٹی ہے. تو یہاں تعلق واسطہ چلتا ہے, تو یہاں تعلق واسطے سے ہی جو ہے کام خراب بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ بھی سفارش پہ ہوتی ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سفارش پہ ہوتی ہیں. تو اس سے ہم کیسے نجات حاصل کریں گے؟ تو یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, اور یہ سوال ہے بڑا امپورٹنٹ. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ مثلاً میں یونیورسٹیز کو ہیڈ کرتا رہا ہوں, اور بہت سے آپ کے دوست ہوتے ہیں, تعلق دار ہوتے ہیں, اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کو جاب دے دوں, اس کو میں یہاں ہائر کر لوں, یہ میرے قریب ہوگا, فائدہ ہوگا, میرا کام کرے گا. لیکن اس ہرڈل کے اندر ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیچر کلاس میں گیا اور اسٹوڈنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا, یا اسٹوڈنٹ کو صحیح کوالٹی نہ دے سکا, تو ڈائریکٹ چیلنج میرے اوپر آئے گا کہ میں نے سلیکشن غلط کی تھی. تو ہمارا ایک فوکس بن جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, خاص کر ہماری کوشش ہوتی ہے ایک پروفیشنل وائس چانسلر کی کہ وہ یہ دیکھے کہ ٹیچر اچھے سے اچھا آنا چاہیے, کیونکہ اس سے کوالٹی بنتی ہے, کوالٹی سے یونیورسٹی کا امیج بلٹ اپ ہوتا ہے. تو میں اس میں آ کے کسی کو سفارشی بھرتی کر کے, میں نہیں چاہوں گا کہ کل کو میری ریپوٹیشن بھی خراب ہو, یونیورسٹی کی ریپوٹیشن بھی خراب. اب یہ جو سینس ہے, یہ جو سینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے, ویسے تو یہ سینس آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے ملتی ہے,
اپنی ارلی ایجوکیشن کی طرف سے ملتی ہے کہ آپ ایک چیز کو آنیسٹلی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ سینس جو ہے یہ سینس بھی ان سروس ٹریننگز کے تھرو بلٹ اپ کی جا سکتی ہے, اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے, اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے, سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کی جا سکتی ہے, اکانومی میں اس کا امپیکٹ جو ہے, اور آپ کا جو اپنا اس میں کہاں آپ نے دنیا میں جواب دینا ہے, کہاں آپ نے اگلے جہان میں جواب دینا ہے, یہ ریئلائزیشن پیدا کرنا بہت ضروری ہے, جو ہمارے یہاں سسٹم میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات, ہمارے سسٹم میں نہیں. اب جو ان سروس ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا کورس نہیں ہے جس میں وہ ایتھکس کی بات کرے. مطلب ہماری ان سروس ٹریننگ میں ہم ڈسکس کریں گے ان سروس ٹریننگ کو, اس میں ایتھکس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے رشوت نہیں لینی, آپ نے نیپوٹزم نہیں کرنا, آپ نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن نا بہت سے کام ایسے ہیں, ایک تو وہ کام ہے جس میں آپ رشوت لے رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ایک صاحب ہیں مثال کے طور پہ, انہوں نے مجھے بڑی مزاح بات کی کہ وہ ڈائریکٹلی میرے سے نہیں کسی کے تھرو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گوشت کی بڑی اچھی دکان مل گئی ہے. اس نے کہا کہاں مل گئی؟ کہتے وہ یار میں تو ہر دوسرے دن منگوا لیتا ہوں آدھا کلو, تو بس میرے گھر کا کام چل جاتا ہے. تو اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ. کہتے نہیں یار وہ دکان گجر خان میں ہے. تو اس نے کہا گجر خان یار وہاں سے کیسے لاتے؟ یار میرے پاس تو سرکاری گاڑی ہے, میں وہ ڈرائیور کو کہتا ہوں جب دفتر آتا ہوں کہتا ہوں جاؤ گجر خان سے گوشت. اب یہ دیکھیں نا, اب یہاں پر وہ بات بیسیکلی یہ چوری نہیں کر رہا گورنمنٹ کی ڈائریکٹلی, نہیں انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ کے, اور وہ اپنے وہ کہتا مجھے 150 لیٹر ملتا ہے تو اس میں کور ہو جاتا ہے, میں نے اور کہاں جانا ہوتا ہے. تو وہ ایک بیسیکلی یہ بھی ایک طریقے سے وہ ایک ڈس آنیسٹی جو ہے, یہ ریئلائزیشن پیدا کرنا کہ اسٹیٹ کے اپنے ٹریننگز کے ذریعے سے, یہ اورینٹیشن ٹریننگ یہ بہت ضروری جو کہ ہم کریں. تو ریفارمس کا ایک حصہ یہ ٹریننگ کا جو سروس ٹریننگ ایسپیکٹ بھی اس میں ہوگا, بہت ضروری ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی جیسے پرفارمنس ایولیوشن کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جب وہ اگر اس کا اچھا کڑا انتظام ہے تو پھر ایسا بندہ اس میں پھر فٹ نہیں ہو سکے گا. اگر آ بھی جائے گا تو وہ پھر اس کو لینے جلدی نکل جائے گا, جلدی سسٹم سے نکل جائے گا. تو یہ ایک اس کے اوپر چیک ہو جائے گا. تو بالکل جی, تو میرے خیال میں جزاک اللہ خیر, یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. کافی اچھی ڈسکشن رہی, تو انشاءاللہ اب اس کو ہم اس سلسلے کو آگے بھی ہم لے کے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے سوالوں کے جواب آ گئے, بالکل, لیکن میرے خیال میں بہت سے سوال جو ایک لیمن کے لیے ہیں ان کے جواب آبویسلی نہیں ہیں. تو وہ ہمیں اگر جو بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں اگر وہ سوال بھیجیں بالکل, تو ہم ان کا جواب انڈیویجول بھی دے دیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آئندہ کی ویڈیوز میں ہم ان کو انکلوڈ کر دیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اپنا فیڈ بیک, اپنے کویشچن ضرور آپ یہاں پہ پوسٹ کیجیے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ان کے آنسرز بھی دے سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اس میں ہم سب کو اچھی طریقے سے اویئر ہونا چاہیے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے. میری اور آپ کی فیملیز کا, آگے آنے والی جنریشنز کا معاملہ سے جڑا ہوا ہے. یہ سروسز جو ہیں ان سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمارے آنے والے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اگر ہم ان پہ فوکس نہیں کریں گے, یہ اس کو اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے, اس پہ کنسرن نہیں ہوں گے, ڈیفینیٹلی پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ سروسز ایسی ہی رہیں گی, یہ انسٹیٹیوشن ایسے ہی چلتے رہیں گے, اور اگر ایسے چلتے رہے تو پھر پاکستان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو ہمیں سب کو جو ہے اس پہ اویئر ہونا ہے, اور آپ سب لوگوں کو جو ہے اس پہ اچھے طریقے سے اویئر ہونا ہوگا. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.